حالات بگڑتے گئے۔ غرناطہ میں عبدالمنعم کی بیوی اپنی رہائش کے لیے ایک مکان خرید چکی تھی۔ قرطبہ کی جائیداد سے اس کی سالانہ آمدنی اس کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ عبدالمنعم نے قید ہونے سے پہلے جن یتیموں اور بیواؤں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے، اس کی بیوی نے انہیں بند کرنا ناگوار کیا۔ قرطبہ میں معتمد کے حکام کچھ اپنے حکمران کی عیاشیوں کا سامان مہیا کرنے اور انفانسوں کا خراج پورا کرنے کے لیے خوشحال لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا رہے تھے۔ الماس نے ایسے احکام کی ایک ایسی فہرست تیار کر رکھی تھی جو ہر سال اس سے نئے اضافوں کے ساتھ حکومت کا ٹیکس وصول کرنے کے علاوہ اس سے اپنے لیے بھی کچھ وصول کر لیا کرتے تھے۔ وہ ہر سال غرناطہ آتا اور زمین اور باغات کی ساری آمدنی عبدالمنعم کی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس بات پر اصرار کرتا کہ اس سے حساب لیا جائے۔ عبدالمنعم کی بیوی کہتی، نہیں الماس، تمہیں حساب دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ پریشان ہو کر سعد سے شکایت کرتا، دیکھو سعد، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم مجھ سے حساب لیا کرو۔ سعد کہتا، نہیں چچا، تم سے تو ابا جان بھی حساب نہیں لیا کرتے تھے۔ الماس کہتا، بیٹا، وہ زمانہ اور تھا، اب ہر سال ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سنو، ورنہ میں خفا ہو جاؤں گا۔ احمد، حسن، تم بھی بیٹھو۔ وہ مجبوراً اس کے سامنے بیٹھ جاتے۔ ان کی ماں اور خالہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کی باتیں سنتیں۔ بعض اوقات ابو صالح بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے۔ الماس آمدنی کی تفصیلات سمجھانے کے بعد اخراجات کا حساب دیتا اور سننے والوں کے لیے اس کی گفتگو دلچسپ بن جاتی۔ دیکھو سعد، پچھلے سال معتمد نے قرطبہ میں 4 دربار، 40 ضیافتیں اور مشاعروں کی 50 مجلسیں منعقد کی تھیں۔ اس لیے رعایا پر اس قدر زائد ٹیکس لگایا گیا تھا۔ معتمد نے پچھلے سال کی نسبت اس سال انفانسوں کو خراج کی رقم 1.5 گنا زائد دی تھی، اس لیے ہم پر جو ایک خاص ٹیکس لگایا گیا تھا اس کی رقم اتنی تھی۔ قرطبہ کے گورنر نے اپنے لنگر خانے کے زائد اخراجات پورے کرنے کے بہانے ایک اور ٹیکس وصول کیا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ رقم فرانس سے شراب منگوانے پر صرف ہوئی ہے۔ مجھ سے اتنا دینار وصول کیے گئے۔ پچھلے سال ملکہ رمیکیہ نے قرطبہ میں 1 ماہ قیام کیا، اس سال انہوں نے 3 ماہ قیام کیا ہے، اس لیے ہمیں مجموعی مالیہ کے ہر دینار کے ساتھ اتنے درہم زائد ادا کرنے پڑے۔ اب ایک افواہ یہ بھی ہے کہ ملکہ شاید مستقل طور پر یہاں تشریف لے آئے، اس لیے قرطبہ کے بہت سے لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ اخراجات کی تفصیل سنانے کے بعد الماس اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر سعد کو دیتے ہوئے کہتا، اور یہ کاغذ سنبھال کر اپنے پاس رکھو، اس پر ان عہدیداروں کے نام ہیں جنہوں نے مجھ سے زبردستی پیسے بٹورے ہیں۔ ان رشوت خوروں اور بددیانتوں کا یوم حساب دور نہیں، لیکن اگر میں اس سے نہ دوں تو تمہارا فرض یہ ہوگا کہ ان لوگوں سے پائی پائی وصول کرو۔ قرطبہ کے قید خانے میں عبدالمنعم کے ساتھ اس کے کسی دوست یا عزیز کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اسے شاید شاہی خاندان کے قیدیوں کے ساتھ کسی جزیرے میں پہنچا دیا گیا ہے، اور بعض حلقوں میں اس قسم کی افواہیں مشہور تھیں کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو در پردہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ 2 سال بعد عبدالمنعم کا ایک ساتھی کسی طرح قید خانے سے فرار ہوا اور غرناطہ پہنچ کر اس نے ابو صالح کو بتایا کہ عبدالمنعم ابھی تک قرطبہ کے قید خانے میں ہے۔ سعد، احمد اور حسن کی زندگیوں پر اپنے باپ کی قید اور قرطبہ سے ہجرت کے واقعات کا گہرا اثر تھا۔ ماں کی تربیت نے انہیں بچپن میں ہی قوم کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق غور و فکر کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ان کے خالوں نے انہیں غرناطہ کے فوجی مکتب میں داخل کروا دیا۔ یہ فوجی مکتب کسی زمانے میں ایک عظیم الشان ادارہ تھا، جہاں حکومت کے خرچ پر بچوں کو فنون سپاہ گیری کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب نااہل حکمرانوں کی بے توجہی کے باعث اس کی اہمیت بہت کم ہو چکی تھی۔ ایک طویل مدت حکومت کی اعانت سے محروم ہونے کے باعث یہ مکتب بند رہا۔ اس کے بعد غرناطہ کے چند مخیر رؤسا نے اس کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایک مالدار تاجر نے اپنی جائیداد کا بیشتر حصہ اس مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ پھر علماء کی ایک جماعت نے غرناطہ کے حکمران پر زور ڈالا اور شاہی خزانے سے ایک معقول رقم اس کی اعانت کے لیے منظور کروا لی۔ سکینہ جس مشن کے لیے ان بچوں کو تیار کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے فوجی مکتب کی تعلیم کافی نہ سمجھتے ہوئے اس نے ایک اتالیق کی خدمت حاصل کر لی۔ یہ اتالیق غرناطہ کے علماء کی صف اول میں شمار ہوتا تھا۔ عبدالمنعم کے بیٹے مکتب کے علاوہ گھر پر اپنے اتالیق سے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، جغرافیہ اور ریاضی کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ مکتب کے تمام استاد ان لڑکوں کی خداداد صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ غرناطہ کے نوعمر لڑکوں کی محفلوں میں جب تیر اندازوں اور شہ سواری کے متعلق باتیں ہوتی تھیں تو عبدالمنعم کے بیٹوں کا ذکر ضرور آتا تھا۔ احمد کو اپنے بھائیوں کی نسبت مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا۔
شیخ ابو صالح کے ذاتی کتب خانے میں سینکڑوں کتابیں موجود تھیں۔ احمد ہر دوسرے تیسرے دن اس کتب خانے میں چلا جاتا اور ایک نئی کتاب ہاتھ میں اٹھا لاتا۔ سعد اور حسن زیادہ تر اپنی درسی کتابیں پڑھنے پر اتفاق کیا کرتے تھے۔ انہیں سپاہیانہ کھیلوں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ 17 سال کی عمر میں سعد اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے غرناطہ کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے باعث رشک تھا۔ یہ فوجی مکتب میں اس کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ اہل قرطبہ کے لیے اشبیلیہ والوں کی بدعہدی ناقابل برداشت تھی، لیکن ابن عمار کی سازش اس قدر کامیاب تھی کہ وہ بروقت کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ وہ علماء اور رہنما جن سے بغاوت کی توقع ہو سکتی تھی اچانک حراست میں لے لیے گئے تھے اور ان کا اثر و اقتدار زائل کرنے کے لیے ضمیر فروشوں کی خدمات حاصل کر لی گئی تھیں۔ کسی کو دولت اور کسی کو عہدے کی لالچ دے کر خرید لیا گیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی دن بعض مساجد کے خطیب معتمد کے عدل و انصاف اور فیاضی کی داستانیں سنا رہے تھے۔ عوام اہل ریتلہ کے ساتھ ایک طویل جنگ سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ معتمد بہرحال ایک مسلمان ہے، بعض یہ کہتے تھے کہ وہ عبد الملک سے یقیناً بہتر ہے، اور جو لوگ اس صورتحال سے نالاں تھے وہ اشبیلیہ والوں کی تلواروں کے خوف سے کھلی بغاوت کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے جو رہنما ابھی تک قید خانوں سے باہر تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ سر دست ان کی طرف سے کوئی فوری اقدام خوشگوار نتائج پیدا نہیں کرے گا، اس لیے وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ معتمد شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ قرطبہ میں آیا۔ الزہرا میں اس کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر بعض سادہ دل لوگ بہت مرعوب ہوئے، لیکن سنجیدہ لوگوں کو اس کی ظاہری نمائش متاثر نہ کر سکی۔ معتمد سے کہیں زیادہ اس کی ملکہ رمیکیہ ظاہری شان و شوکت، نمائشی دعوتوں اور عیش و نشاط کی محفلوں پر جان دیتی تھی۔ معتمد کی ملکہ کی حیثیت سے قصر زہرا میں داخل ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ معتمد اور رمیکیہ ہر سال کچھ عرصہ قصر زہرا میں گزارتے تھے اور باقی سارا سال ان کے حکام اور عہدیدار ان کے استقبال کی تیاریوں میں صرف کرتے تھے۔ معتمد کا بیٹا عباد قرطبہ کا گورنر تھا۔ وہ والدین کی تربیت اور ابن عمار کی صحبت کے باعث کم عمری میں ہی پرلے درجے کا عیاش بن چکا تھا۔ اہل قرطبہ کو الزہرا میں عیش و نشاط کی محفلوں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بھاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ اشبیلیہ کے حکام رعایا سے سرکاری لگان وصول کرنے کے علاوہ اپنے لیے رشوتیں اور نذرانے بھی لیا کرتے تھے، اس لیے جو لوگ معتمد کی ضیافتوں کی داستانیں سنا کرتے تھے اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان ضیافتوں کا سارا بوجھ ان کی کمر پر لاد دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اہل قرطبہ کے دلوں میں معتمد کے خلاف نفرت کا دبا ہوا جذبہ ابھرنے لگا۔ قرطبہ کی مساجد کے دروازوں پر آئے دن اس قسم کے اشعارات دیکھے جاتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس حکمران کے متعلق جو رعایا کا خون چوس کر اپنے عیش و عشرت کا سامان اور دشمنان اسلام کے لیے خراج مہیا کرتا ہے، جس کی ملکہ اسلام کے ہر اصول کا مذاق اڑاتی ہے۔ قرطبہ کے لوگوں، تمہارا حکمران ان فانسوں کا باج گزار ہے اور تمہارا مستقبل ایک ایسی عورت کی خواہشات پر قربان کیا جا رہا ہے جس نے الزہرا کے ایوانوں کو عیاشی اور فحاشی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اٹھو اور ان لوگوں کو حکومت کا تختہ الٹ دو جو خدا اور رسول کے باغی ہیں۔ بعض اوقات قرطبہ کے بازاروں میں ان فقہا کے فتووں کو مشتہر کیا جاتا تھا جو دوسرے شہروں میں معتمد کی دست درازی سے محفوظ تھے۔ ان فتووں میں رمیکیہ کو خاص طور پر ہدف ملامت بنایا جاتا تھا۔ چند سال کے بعد قرطبہ میں وہ مواد پھوٹ نکلا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ عوام نے اہل اشبیلیہ کے خلاف بغاوت کی، لیکن یہ بغاوت کسی بلند شخصیتی کی قیادت سے محروم تھی۔ ابن عکاشہ کسی زمانے میں ایک مشہور قزاق تھا۔ اس نے حالات سے فائدہ اٹھایا اور باغیوں کا رہنما بن گیا۔ ایک رات جب الزہرا میں عباد اور اس کے افسر رقص و سرور سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ابن عکاشہ باغیوں کے ساتھ اچانک محل میں داخل ہوا۔ عباد لڑتا ہوا مارا گیا۔ صبح تک قرطبہ اور الزہرا پر ابن عکاشہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایک دن سعد اور اس کے بھائی مکتب میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ باہر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سعد نے باہر جھانک کر دیکھا تو باہر اس کا اتالیق کھڑا تھا۔ اتالیق نے اسے دیکھتے ہی کہا، سعد، میں نے ابھی قرطبہ کے متعلق ایک اہم خبر سنی ہے۔ باغیوں کی کسی جماعت نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجھے اس خبر کی تفصیلات معلوم نہیں ہوئیں، صرف یہ پتہ چلا ہے کہ معتمد کا بیٹا جو قرطبہ کا گورنر تھا قتل ہو چکا ہے اور بغاوت کرنے والوں کا رہنما کا نام ابن عکاشہ ہے۔ یہ خبر سن کر تھوڑی دیر کے لیے سعد کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ بالآخر اس نے سوال کیا، آپ نے یہ خبر کس سے سنی ہے؟ اتالیق نے جواب دیا، تھوڑی دیر ہوئی مجھے شہر کا کوتوال ملا تھا اور اس نے بتایا کہ قرطبہ کے چند آدمی آدھی رات کے وقت یہاں پہنچے اور انہوں نے پہرے داروں کو یہ خبر سنائی۔ پہرے داروں نے انہیں مشکوک سمجھ کر شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کی اجازت دینے کے بجائے صبح تک چوکی میں بٹھائے رکھا۔
صبح کے وقت ان کی رشتہ دار چوکی میں بلانے گئے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ان کے عزیز ہیں۔ کوتوال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خود اس خبر کی تصدیق کر چکا ہے، تاہم میں ان سے ایک کے رشتہ داروں کے گھر کا پتہ پوچھ آیا ہوں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ہم وہاں پہنچ کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ سعد نے کہا، نہیں، میں ابھی سیدھا قرطبہ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سعد اپنی ماں اور بھائیوں کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے اس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، احمد، اب تم بڑے ہو گئے ہو، میں گھر میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں۔